اب لڑکیاں فخر سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا۔ بنا لو سب کو بیوقوف، مگر ایک ذات ہے وہاں ہم کو جانا ہے اور اپنی انگلیوں سے کرنے والے ہر ٹچ کا جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کل قیامت کے دن ہماری انگلیاں بولیں گی ان سے ہم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، تمہارے منہ کو بند کر دیں گے، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے اس سے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا، تمہارا پیر بولے گا تم کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، تمہارے بدن کے چمڑے بولیں گے، تمہارا پورا شریر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا۔ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، شریر گواہی دے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے جس کمرے میں بیٹھ کر کے گندا کام کیا تھا، جس دھرتی پر بیٹھ کر کے آپ نے غلط کام کیا تھا، وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ دھرتی بھی گواہی دے گی، یہ زمین بتائے گی اس زمین کے اوپر تم نے کون کون سے پاپ کیے تھے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا اپنا موبائل دیجئے۔ ارے نہیں مولوی صاحب موبائل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ انسان کے بارے میں آج کے دور میں جتنا اس کا موبائل جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ موبائل سب بتا دیتا، ہماری ہسٹری بتا دیتا، ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا ہے، فیس بک پر کیا کیا دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھا ہے۔ موبائل تو پورا گواہی دے دیتا ہے۔ موبائل، حاجی صاحب بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تو سب آسان ہو گیا، جیو کا ریچارج کرا لیا 180 روپے کا، اب انٹرنیٹ 2 جی بی 1 جی بی مل رہا ہے، اب اس کو خرچ کرنا ہے، اب ہماری مرضی ہم جو چاہے دیکھیں۔ رات کا ٹائم ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارے حج برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہمارے عمرے برباد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا دل کو تھام کر کے یہ حدیث سنیے گا۔ اگر آپ کو اپنی نیکیوں کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے حج کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے نماز اور روزے کی چنتا ہے تو ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزن۔ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، حج بھی لے کر کے آئیں گے، عمرہ بھی لے کر کے آئیں گے، روزہ نماز اور تلاوت بھی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں دھول کی طرح اڑ جائیں گی، جیسے دھول اڑتی ہے سڑک کے اوپر جب گاڑیاں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دھول اڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھول کی طرح ان کی نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کی نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی۔ بھئی اصل چیز تو رزلٹ ہوتا ہے نا۔ یو پی کے اندر چناؤ ہونے والا ہے، سب کو 10 تاریخ کی فکر ہے، 10 کو کیا رزلٹ آئے گا۔ الیکشن کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے۔
ایگزام کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ رزلٹ کے اوپر سب ڈیپینڈ ہوتا ہے، رزلٹ کیا آنے والا ہے، پریڑام کیا آنے والا ہے۔ ہم دنیا میں نیکی کریں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کیلکولیٹر میں، اللہ تعالیٰ کے میٹر میں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے نام اعمال میں ہماری نیکیوں کے کالم میں 0 لکھا ہو، اور وہاں لکھا ہو اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی حج نہیں کیا، تو میرے بھائیو یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہو جائے۔ کسان بیچارہ محنت کرے، اپنے کھیتوں پہ رات دن محنت کرے، اور جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے تو جا کے دیکھے پورے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، پوری فصل برباد ہو گئی ہے، تو بتاؤ اس کسان کے دل پر کیا گزرے گی؟ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ کون بدنصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، یصلون کما تصلون، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح روزہ رکھیں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں عبادت بھی کریں گے، ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن وہ اکیلے میں گندے کام کریں گے، وہ تنہائی میں گندے کام کریں گے، اکیلے میں وہ موبائل پر گندی تصویریں دیکھیں گے، اکیلے میں وہ لڑکیوں سے چیٹنگ کریں گے، اکیلے میں وہ زنا کریں گے، اکیلے میں وہ بدکاریاں کریں گے، ان کی تنہائیاں گناہوں سے بری ہوں گی، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، حساب تو دینا پڑے گا۔ رزلٹ آتا ہے دنیا میں، اسٹوڈنٹ کو پتا چل جائے میں پاس ہو گیا، اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتا ہے، گھر میں آ کے بتاتا ہے باپ کو بڑی خوشی کے ساتھ، ابا جان میں پاس ہو گیا، میں انٹر کا رزلٹ آ گیا ہے، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا۔ بچی آتی ہے باپ سے کہتی ہے خوش ہو کر کہ ابا جان میں پاس ہو گئی، خوشی ہوتی ہے بھئی، کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک لڑکے کا رزلٹ آنے والا تھا، اب وہ باپ سے ڈرتا بھی تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میرا باپ بہت مارے گا مجھ کو، تو وہ اپنے دوست سے بولا کہ یار تو جا اور تو کالج میں جا کر کے پتا کر کے میں کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوں اور کتنے سبجیکٹ میں پاس ہوں، اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوں اور تم آنا میرے پاس، اگر میرے والد صاحب، میرے ابو جان اگر بیٹھے ہوں گے، میرے پتا جی اگر بیٹھے ہوں گے، تو تم یہ مت کہنا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوں تو تم یہ کہنا کہ ایک مسلمان بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر 2 سبجیکٹ میں فیل ہوں تو کہنا کہ 2 مسلمان بھائی نے سلام کہا ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوں۔ دوست گیا، رزلٹ دیکھ کے آیا تو اس کا باپ بیٹھا تھا، کہا رہے یار پوری امت نے تجھے سلام بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں، پوری امت نے تجھے سلام بھیجا ہے، یعنی سارے سبجیکٹ میں تو فیل ہو گیا ہے۔ تو فیل ہونے کی اداسی اور پاس ہونے کی خوشی اسٹوڈنٹ جانتے ہیں۔ الیکشن میں رزلٹ آئے گا، جو جیتیں گے وہ خوشیاں منائیں گے، جو ہاریں گے وہ افسوس کریں گے، دنیا کا دستور ہے۔ ایک رزلٹ وہ بھی ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، وہ جب رزلٹ ملے گا میرے بھائیوں تو پاس ہونے والوں کی خوشی کیسی ہوگی اور فیل ہونے والوں کا درد کیسا ہوگا، آئیے ذرا اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہوں۔ اور میں کیا کھینچوں گا؟ اللہ نے کھینچا ہے اپنے قرآن کے اندر، قرآن کا 29واں پارہ کھولیے، سورہ الحاقہ کی آیات ہیں، اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن جب رزلٹ ملے گا تو جو لوگ پاس ہو جائیں گے اور جو لوگ فیل ہو جائیں گے، دونوں کے بیچ میں کیا انتر ہوگا، کیا ڈیفرنس ہوگا، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تم کوئی چیز چھپا نہیں پاؤ گے۔ دنیا کے اندر منتری کا بیٹا اپنی اسکارپیو چڑھا دیتا ہے اور 4 کسان موقع پر مر جاتے ہیں، عدالت کا فیصلہ آتا ہے، منتری جی کا بیٹا کار بھگا رہا تھا، غلطی سے 4 لوگ اس کی کار کے نیچے آ گئے، تو کار چلانے والے کی کون سی غلطی ہے؟
جج نے یہ کہہ کر کے بیل دے دی اور منتری کا بیٹا آج عدالت سے ضمانت پر رہا ہو گیا۔ کل قیامت کے دن کی عدالت میں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی، وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی بھی عمل چھپ نہیں پائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او لوگو یہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میرا نام اعمال ہے، میں تو پاس ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا۔ داہنے ہاتھ میں جس کو رزلٹ ملے گا وہ پاس ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے یقین تھا مجھے یہی رزلٹ ملے گا۔ جب میرے گاؤں کی لڑکیاں اسکول اور کالج میں دوپٹہ بھی اپنے سر پر نہیں رکھتی تھیں اور اسکول اور کالج میں وہ بغیر دوپٹے کے جایا کرتی تھی، میں تو مکمل پردے میں جایا کرتی تھی۔ اور شاید مسکان نام کی وہ لڑکی بھی کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اے اللہ، جب 40 گنڈے اپنے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور میں اکیلی تھی اور وہاں پر کوئی میرا سپورٹ کرنے والا بھی نہیں تھا، میں حجاب میں تھی، میں برقعے میں تھی، میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، میں حجاب اتار دوں، میں برقع اتار دوں، میں پردہ چھوڑ دوں، اے اللہ ان 40-50 گنڈوں کے بیچ میں تیری اس بندی نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا تھا اور بڑی شان سے اپنے کالج میں داخل ہوئی تھی، اے اللہ میں نے اپنے حجاب کو اتارا نہیں تھا، میں نے اپنے پردے کو اتارا نہیں تھا۔ پردہ کرنے والیاں تو بیچاری کالج میں پردہ کر رہی ہیں، ڈنڈے کھا رہی ہیں۔ ابھی آج کی نیوز ہے کرناٹک کے اسکول میں لڑکی گئی پردے میں حجاب میں، اسکول کی ٹیچر نے کہا نہیں آپ کو حجاب اتارنا پڑے گا تب ہم آپ کو اسکول میں جانے دیں گے۔ آج یہ بھی ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے، ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہماری مسلمان لڑکیاں آج مجبور ہیں ایسے کالج میں پڑھنے کے لیے، ایسے اسکول میں پڑھنے کے لیے جہاں اسکول کی ٹیچر اور کالج کا پرنسپل مجبور کر رہا ہے ان کو کہ آپ کو ہمارے اسکول کے قانون پر چلنا پڑے گا، آپ اپنی شریعت کا قانون اپنے گھر میں چلائیے، ہمارے اسکول میں آپ کو اسکول کے ڈریس میں آنا پڑے گا اور آپ کو اپنا حجاب چھوڑنا پڑے گا۔ مسلمان آج شادی کرتا ہے تو کئی لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، ہر سال مسلمانوں کی شادیوں پر کئی ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، جلسے اور کانفرنسوں پر کئی ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، اپنے مکان کی ڈیزائننگ پر اور مکان کے ڈیکوریشن پر ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کی بچیاں دھکے کھا رہی ہیں، اسکولوں کے باہر کھڑی ہیں، ان کو حجاب اتار کے تب اسکول میں جانا پڑ رہا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کاش کہ ہم ہوش کے ناخن لیتے اور ہم اپنی بچیوں کو ایسا اسکول بنواتے، ایسا کالج بنواتے، ایسی یونیورسٹی بنواتے جہاں ہم آزادی دیتے کہ مسلمان لڑکی اگر پڑھے گی وہ حجاب میں آ سکتی ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، ایک طرف وہ لڑکیاں ہیں جو حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اور ایک طرف ہمارے اور آپ کے گھر میں لڑکیاں نکل رہی ہیں، جلسے میں آئی ہوئی ہیں، بن کر کے سنور کر کے چمکدار کپڑے پہن کر کے، ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے 50 سال کی بوڑھی عورت آتی ہے، وہ بیچاری اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے آتی ہے، اپنے پلو کو لٹکا کر کے آتی ہے، اپنے بدن کو ڈھانپ کر کے آتی ہے، اور 18 اور 20 سال کی جوان لڑکی وہ سینہ تان کے چل رہی ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے چل رہی ہے، وہ میک اپ کر کے سج کے سنور کے چل رہی ہے، اور جلسے میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے اور پروگراموں میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے اور بازار میں بھی ایسے ہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے محبت ہے آپ سے، اللہ کی قسم مجھے محبت ہے آپ کی قوم سے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں پورے ہندوستان میں
کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا ہے کہ کٹیہار سے لے کے پورنیہ، ارریہ، فاربیس گنج، کشن گنج، پورا ایک بیلٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، وہاں مزار نہیں ہیں، وہاں قبر پرستی نہیں ہے، وہاں غلط کام نہیں ہے۔ مگر جب ہم آپ کے علاقے میں آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ کیا اس پردے کا تعلق انصاری برادری سے ہے، شیخ برادری سے ہے، شیرشاہ وادی برادری سے نہیں ہے؟ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا ہے میرے بھائی، پردہ تو ساری امت کی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ اور پردے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا اور مسکان نام کی اس لڑکی نے آج بتا دیا۔ ٹک ٹاک پر اپنے بدن کی نمائش کرنے والی لڑکیاں شاید اتنی مشہور نہیں ہوئی ہیں جتنی مسکان نام کی وہ لڑکی آج مشہور ہو گئی ہے۔ آج دبئی کی سب سے اونچی جو عمارت ہے برج خلیفہ، آج برج خلیفہ پر بھی مسکان نام کی اس لڑکی کا فوٹو آیا اور اس کا نام آیا، اور دبئی کی حکومت نے بھی مانا کہ ہاں یہ لڑکی، اس نے ہمارا نام روشن کیا ہے۔